میرا یہ سوال ہے کہ آپ نے جو اتباع سنہ کے طریقے بتائے ہیں، کیا اس میں کوئی سائنٹیفک فوائد بھی ہیں، سائنٹیفک بینیفٹس بھی ہیں ہمارے لیے؟ یہ بھی بہت اچھا سوال ہے، اس لیے کہ سائنٹیفک بینیفٹس بھی ہمارے، کیونکہ ہم آج کل سائنس کو بہت کچھ سمجھتے ہیں، تو ویسے تو ایک کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ سائنٹیفک بینیفٹ ہو چاہے نہ ہو، سنت ہمارے لیے ان اینڈ آف اٹ سیلف ایک بہت ہی بینیفیشل چیز ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اگر ایسی چیزیں ڈسکور ہوتی جا رہی ہیں سنت کے فوائد کے حوالے سے اور اس کے میڈیسنل فوائد کے حوالے سے، تو بھی ہمیں ضرور پتہ ہونی چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم کسی نان مسلم کو بتانے میں ہمارے لیے وہ بینیفیشل ہو، دعویٰ کے لیے بینیفیشل ہو۔ تو آسمہ آپ اس کا جواب ذرا ہمیں پلیز دیجیے۔ جی انشاءاللہ، یہ تو میرے لیے بہت فخر کی بات ہے کہ اس سوال کا میں جواب دوں۔ پہلے تو وہی بات آپا کہ جیسے آپ نے کہا کہ جب ہم اس سوال کو دیکھیں گے تو ہم ہمیشہ یہ یاد رکھیں گے کہ کسی بھی چیز میں جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے متعلق تھی، اس کے جو سائنٹیفک بینیفٹس ہیں وہ ہمیشہ سیکنڈری رہیں گے، اس کا جو پرائمری پرپز ہوگا اس کو اختیار کرنے کا وہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اتباع اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی، تبھی وہ دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے فائدے کے اسباب میں سے ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی دو محبوب چیزوں کی بات میں کروں گی۔ پہلی چیز مسواک ہے، جس کو سواک کے نام سے بھی ہم جانتے ہیں، اور یہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹوتھ برش ہے، وہ چھوٹی سی سٹک ہے کہ جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرہ مبارک کو، اپنے منہ مبارک کو صاف کیا کرتے تھے، اپنے دانتوں کو صاف رکھتے تھے۔ میں نے ابھی ریسنٹلی ایک آرٹیکل پڑھا ایکسپریس ٹریبیون میں، جس میں انہوں نے مسواک کے جو سائنٹیفک بینیفٹس ہیں وہ ڈسکس کیے ہوئے تھے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ یہ اینٹی بیکٹیریل ہے، یہ اینٹی فنگل ہے، یہ اینٹی کارسینوجینک ہے، یعنی کینسر کے اگینسٹ بھی آپ کے مدافعتی نظام کو ہیلپ کرتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ دانتوں کو اور مسوڑوں کو مضبوط کرتی ہے۔ پھر آپ کی جو منہ کے اندر ہونے والی بدبو ہے، جس کے لیے ہم کتنے سپریز خرید رہے ہوتے ہیں، کئی دفعہ لسٹرین سے گارگلز کر رہے ہوتے ہیں، ڈینٹسٹ ہمیں 1000 قسم کے نسخے بتا رہے ہوتے ہیں، تو مسواک جو ہے وہ اکسیر کی حیثیت رکھتی ہے ان سارے مسائل کے لیے۔ ایک اور بڑی جو میرے لیے حیران کن بات تھی وہ یہ بھی تھی کہ انہوں نے بتایا کہ جو نان مسلمز ہیں وہ آج کل اس کو نیچرل ٹوتھ برش کا نام دے کر اس کی طرف مائل اور انکلائن ہو رہے ہیں، اور ان کے درمیان بھی مسواک کا جو رجحان ہے وہ ترقی پا رہا ہے۔ تو یہ تو آپ نے بہت ایک ہمارا سارا چینج کر دیا زاویہ، کہ جو ٹوتھ برشز ہم یوز کرتے ہیں پلاسٹک کے، تو ان کا تو بہت سپرفیشل ایفیکٹ ہے، اس کا مطلب ہے، اور جو ٹوتھ پیسٹ ہم یوز کرتے ہیں وہ بھی کیمیکل ہے، تو نہ ہم اپنے منہ کو کوئی اینٹی بائیوٹک دے رہے ہیں، نہ ہم کوئی اینٹی سیپٹک دے رہے ہیں، تو کتنا ضروری ہے اس لحاظ سے پھر مسواک کی طرف ریورٹ کرنا۔ جی، اور آپا وہ دیکھیں کہ ہمیں دوہرے فائدے بھی حاصل ہو رہے ہیں، یعنی ایک طرف تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کچھ ایسی حیرت انگیز قسم کے کیمیکلز رکھے ہیں کہ جو ہمارے لیے، ہماری صحت کے لیے بہت اچھے ہیں، اور پھر اگر نیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع ہے تو پھر اس میں اخروی فائدے بھی ہیں، پھر اس میں درجات کی بلندی بھی ہے، اور پھر سائنٹسٹ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس سے کچھ ایسے کیمیکلز بھی ایمٹ ہوتے ہیں کہ جو ہمارے برین کو اسٹرانگ کرتے ہیں۔ تو ہمارے پاس بہت سی وجوہات ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اختیار کرنے کی۔ دوسری ایک بہت محبوب چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم دیکھتے ہیں وہ شہد ہے، اور اگین شہد کے بارے میں بھی ہمیں اتنے فوائد پتہ چلتے ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ سب سے دلچسپ بات جو بھی مجھے ریسنٹلی پتہ چلی وہ یہ کہ الرجیز کے لیے شہد بہت اچھا ہے، اور جس علاقے کے پولن سے الرجی ہوتی ہے اسی علاقے کی جو مکھیاں جو شہد تیار کرتی ہیں، اگر ان سے علاج کیا جائے تو اس الرجی کا علاج مکمل طور پر ہو جاتا ہے۔ تو یہ بہت مجھے ایک حیرت انگیز بات لگی۔ پھر اس کے علاوہ جو آپ کف سرپس یوز کرتے ہیں ان کے انگریڈینٹس میں سے ایک بہت اہم انگریڈینٹ شہد ہے۔ اس کے علاوہ شہد کے اندر پریزرویٹو افیکٹ بھی ہے، یعنی آپ چیزیں اس کے اندر ڈال کے لمبی مدت کے لیے محفوظ کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ اس کے اندر ایسے کیمیکلز ہیں کہ جو اینٹی آکسیڈنٹس ہیں،
اور آج کل کیونکہ اینٹی آکسیڈنٹس کا بہت زور ہے اور لوگ کہتے ہیں جی بالکل، اور لوگ کہتے ہیں کہ کینسر کے علاج میں بہت یہ افیکٹو ہوتے ہیں، تو اس لحاظ سے بھی شہد کی افادیت بہت زیادہ ہے. منوکا شہد جو ہے وہ ایک نون ہیلر ہے اگینسٹ انجریز اور جو وونڈز لگ جاتے ہیں یا جب اسکن جل جاتی ہے. تو پہلے وقتوں میں جب یہ دوائیاں نہیں ہوا کرتی تھیں، ادویات اس طرح سے میسر نہیں تھی، تو لوگ شہد کو استعمال کرتے تھے زخموں کے اوپر اور برنز کے اوپر ایون، اور اس کے ذریعے علاج کرتے تھے بیکاز اس کے اندر اینٹی بیکٹیریل عناصر موجود ہیں، اینٹی فنگل عناصر موجود ہیں، اور اس کے سارے اجزاء جو ہیں وہ مکمل طور پہ صحت اور شفا کا باعث ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں بھی شہد کے بارے میں یہی کہتا ہے کہ وہ جو چیز مکھیوں کے پیٹ پہ پلتی ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے. تو کتنا بڑا احسان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کے اوپر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو استعمال کیا اور ہمارے لیے ایک بہترین ذریعہ پیدا کر دیا. نہ صرف یہ کہ ہم ان سے سائنٹیفکلی فائدہ اٹھاتے ہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کر کے ان کے قرب کا بھی یہ ذریعہ بنتی ہیں، اور پھر ایونچولی ہماری آخرت کا جو فائدہ ہے وہ اسی کے اندر ہے.